علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کسی سفر پر تھے تو وہاں پر آپ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے محراب میں تشریف فرما ہے، اور ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ جب زیارت کرتے ہیں تو وجد میں آ جاتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے نورانی چہرے کو دیکھتے ہیں، دیکھتے ہی وقت کا احساس نہیں ہوتا، خیر خواب ختم ہوتا ہے، آنکھ کھلتی تو کہا یہ کیا، یہ خواب دیکھ رہا تھا۔ ایک ہفتہ ابھی گزرا تھا کہ دوبارہ پھر رخ زیبا کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جب عشق کی چنگاری جو شعلہ بن کر ایک روشن ہو گئی، مزید عشق نے آپ کو جب تڑپایا تو پھر آپ نے وہاں سے سفر کیا اپنے شہر کی طرف، اور اس دوران آپ نے ایک کلام لکھا۔ کلام کیا لکھا؟ نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن۔ اے مدینہ پاک کی طرف جانے والی ہوا، میری خبر بھی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ جب بہت زیادہ تڑپنے لگے تو نبی پاک علیہ السلام کی پھر دوبارہ زیارت نصیب ہوئی۔ 3 مرتبہ جب نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کر لی تو اب کہا کہ اب رہنا مشکل ہے۔ ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دل سے تڑپ کر نبی پاک علیہ السلام کو پکارا اور پھر اپنے علاقے سے، شہر سے آپ سفر کے لیے روانہ ہوئے، کہ ترکی قافلہ مدینہ طیبہ کی جانب رواں دواں تھا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے ان سے گزارش کی کہ مجھے بھی لے چلو، تو پہلے تو نہیں مانے، لیکن بہت زیادہ آپ نے جب اصرار کیا تو پھر انہوں نے آپ کو اونٹوں پر کچھ صندوق رکھے ہوئے تھے، تو ایک خالی صندوق میں آپ کو کہا کہ آپ اس میں بیٹھ جائیں۔ اللہ اللہ۔ اس صندوق میں بیٹھ کر جب آپ پہنچے نبی پاک علیہ السلام کے روضے کے قریب، مدینہ پاک کی حدود میں جب داخل ہونے والے تھے کہ گورنر مدینہ جو تھے اس وقت کے، ان کو خواب آیا اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو فلاں فلاں بندہ آ رہا ہے، اسے وہیں پر روک لو، وہ آئے نہ مدینہ میں۔ تو ترکی قافلہ جب مدینہ کے قریب پہنچا تو قافلے کو روک لیا گیا، کہا کہ چیکنگ کروائیں۔ انہوں نے بہت زیادہ منت سماجت کی، حضور کچھ نہیں فرمایا، نہیں چیکنگ کراؤ۔ خیر چیکنگ کرتے کرتے صندوق کھلوایا گیا، ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو کہا کہ جی آپ کو اجازت نہیں ہے، ان کو واپس عراق بھیج دیا گیا۔ ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دن صبر کیا، اس کے بعد پھر دوبارہ عشق رسول، مزید جب تڑپ پیدا ہوئی عشق رسول میں، پھر وہاں سے روانہ ہوئے، اور اس کے بعد اب آپ ایک ریوڑ آ رہا تھا جو موصل سے طائف کی طرف وہ آ رہے تھے بکریاں وغیرہ لے کر، تو ان سے آپ نے کہا، اور ایک روایت میں تو ایسا ہے کتابوں میں لکھا کہ آپ نے ایک بھیڑ کی جو کھال تھی وہ آپ نے اپنے اوپر لپیٹ لی تاکہ پتہ نہ چلے، اور انہی کے ساتھ اسی طرح بھیڑوں کے ساتھ ساتھ تاکہ مدینہ میں حاضری کا موقع مل جائے۔ پھر گورنر جو تھے اس دور کے، نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی، فرمایا کہ ان کو آنا نہیں چاہیے، یہ آئے نہ۔ خیر انہوں نے پھر آپ کو پکڑ لیا اور کہا کہ حضور آپ کو آنے کی اجازت نہیں، بھیج دیا واپس۔ اور ایک اس طرح ہے کہ آپ ایک مرتبہ قافلہ لے کر، خود قافلے کے لیڈر بن کر جب آپ آ رہے تھے تو اس وقت ایک نقاب پوش آدمی آئے اور انہوں نے ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ جب انہوں نے پتہ کیا کہ عبد الرحمن جامی کون ہے تو کہا جی یہ ہمارے لیڈر ہیں، ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے آنے کی اجازت نہیں۔ اللہ اکبر۔ ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو تڑپنے لگے اور آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، حالت بالکل عجیب و غریب ہو گئی اور بالآخر بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ اللہ اکبر۔ کچھ دیر تک بے ہوش رہے، تڑپتے رہے، مچھلی کی طرح تڑپتے رہے، جس طرح مچھلی کو پانی سے نکال لیا جائے تو کس انداز سے وہ تڑپتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب ہوش آیا تو وہ شخص موجود تھے، تو آپ نے ان سے کہا کہ ذرا یہ تو بتائیں کہ مجھے نبی پاک علیہ السلام نے روکا کیوں ہے؟ اللہ اکبر۔ کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے؟ انہوں نے عرض کی نہیں حضور آپ سے غلطی کچھ نہیں ہوئی، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جامی سے کہو تم چلے جاؤ، تم ہمارے پاس نہیں آؤ، کیونکہ جامی اگر آ گیا تو اب ہمیں اس کی محبت کی شدت کا احساس کرتے ہوئے اپنے روضہ انور سے باہر آ کر اس کا استقبال کرنا پڑے۔